أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبده ويخففونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. عزیزان گرامی، نماز تراویح کے اندر 24ویں پارے کی تلاوت چل رہی تھی. اس پارے کے اندر مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنا چاہا، اس اعتبار سے کہ آپ ہمارے معبودوں کی نفی کرنا چھوڑ دیں، ان کو جھٹلانا چھوڑ دیں. آپ اگر کسی الگ راستے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو اپنے اس فیصلے پر آپ کاربند رہیے، ہمیں مزید پریشان مت کریے. اگر آپ نے مزید ہمارے معبودان باطلہ کی نفی کی تو قریب ہے کہ ہم آپ پر ظلم بھی کریں گے، اور اس سے زیادہ قریب بات یہ بھی ہے کہ آپ کو اس سرزمین سے نکال دیا جائے. تو اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی. الیس اللہ بکاف عبدہ، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، باوجود اس کے کہ وہ اس کلام کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر بھی اسی بات کو بڑھانے کی کوشش کی. ام یقولون افتراہ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ. اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، ان سے پوچھئے کیا میں نے نہیں انہیں کہا تھا کہ ان معبودان باطلہ کی عبادت چھوڑ کر پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اپنا لو، ان کی سیرت کو تسلیم کر لو. افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ. اور ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ہی اپنے نفع کے مالک ہیں نہ ہی اپنے نقصان کے مالک ہیں. کسی بھی چیز کی کسی بھی اعتبار سے وہ حیثیت نہیں رکھتے، تو آپ کو یہ کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں، کیسے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. ان دو آیات میں اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دینے کے بعد پیغام یہ دیا کہ خود بھی اور اہل ایمان کو بھی یہ نصیحت کیجیے کہ اگر آپ معبودان باطلہ کی تعلیم چھوڑ کر، ان کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کی طرف آ جاتے ہیں تو یقیناً خیر ہی آپ کو ملے گی، بھلائی ہی ملے گی. اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی چند لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ پیارے آقا علیہ السلام بتلائیے، ہم نے زمانہ جاہلیت کے اندر شرک بھی انتہا درجے کا کیا، زنا بھی بہت کیا، جھوٹ بھی بڑے بولے، سب سے بڑے جتنے بھی کبیرہ گناہ تھے سارے کے سارے کیے ہیں. اس آیت کے ذریعے کیا ہمارے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ پھر اس آیت کو تلاوت کیا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے پیارے بندو، جب بھی جس بھی حالت میں جس بھی نوعیت میں
آپ نے ظلم کیا ہے۔ گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ جب بھی تم سچی نیت کے ساتھ سچی توبہ کرتے ہوئے میری بارگاہ کی طرف پلٹو گے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یقیناً کبھی بھی میں تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کروں گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک میں اللہ تو وہ ہوں جو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور میری ذات ہی ایسی ہے کہ میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں۔ اس سے اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اب جہنم کی طرف ڈرانا شروع کیا کہ اے مشرکین مکہ، اے منافقین، اگر آپ اپنی کرتوتوں سے باز نہ آئے اور آپ نے استغفار نہ کیا، توبہ نہ کی، تو پھر قریب ایک وقت آنے والا ہے، قیامت کا دن برپا ہوگا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اللہ رب العزت مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لو، استغفار کر لو کہ وہ قدیم قریب آ جائے کہ جس دن میں زمین کو اپنے دائیں ہاتھ کے اندر لپیٹ لوں گا، آسمان کو بھی اپنے ہاتھوں کے اندر لپیٹ لوں گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ سور کو پھونک دیا جائے گا، ہر طرف گھبراہٹ ہی گھبراہٹ پھیل جائے گی۔ پھر آپ سوچیں گے اور کاش کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی شریعت پر ایمان لے آتے، افسوس کرو گے، حسرت کرو گے۔ اللہ تعالی نے اس بارے کے اندر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر میں بار بار آخرت کے اعتبار سے ڈرایا کہ اگر تم نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو نہ اپنایا، استغفار نہ کیا، تو قیامت کے دن آپ پر سخت ہولناکیاں، سخت پریشانیاں، سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ تو صرف قیامت کی بات ہے، اگلے مراحل بھی اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے کہ یہی لوگ جب میرے میدان میں، محشر کے میدان میں آئیں گے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، تو ان کافروں کو، مشرکین کو ہانک کر جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا، حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ، یہاں تک کہ جب فرشتے ان کو دیکھیں گے، پوچھیں گے أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ، بتلاؤ تو صحیح، کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر نہیں آئے تھے؟ کیا انہوں نے قرآن کریم کی آیات نہیں پڑھی تھی؟ کیا انہوں نے آخرت سے نہیں ڈرایا تھا؟ کیا انہوں نے جہنم سے نہیں ڈرایا تھا؟ سب کچھ بتانے کے بعد وہ کہیں گے کہ ہماری ہی حسرت ہے، ہماری ہی بدنامی ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو تسلیم نہ کر سکے، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ایمان لائے تھے ان کا مذاق اڑاتے رہے، پریشان کرتے رہے، تنگ کرتے رہے، ان کو کیا بدلہ ملے گا؟ انہی کے سامنے ان لوگوں کا بھی فیصلہ ہو رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں ان کا بھی منظر بتلا دیا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، یہ متقین جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایمان لائے تھے، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو تسلیم کیا تھا، انہیں آج کے دن جنت کی صورت میں انعام دیا جا رہا ہے۔ جب جنت کی طرف جائیں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے فَادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ، آج اس جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ کیوں جنت ملی؟ کیونکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے مصائب بھی دیکھے، پریشانیاں بھی دیکھی، تکالیف بھی دیکھی، قوم کی پریشانی، قبیلے کی پریشانی، سب چیزوں کو ٹھکرا کر صرف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کو تسلیم کیا، عقیدہ توحید کو تسلیم کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسی ایمان لانے کی بنیاد پر آج ہم نے انہیں جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ اسی بارے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آیت کے ذریعے اہل ایمان کو تسلی بھی دی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اے انسان تیری ایک ایک نیکی مجھے اتنی پیاری لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، مجھے خوش کرتی ہے۔ جب بھی تو کوئی چھوٹا سا عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ مسجد کے اندر کوئی ایک چھوٹا سا تنکا بھی
فیہا حسنا، اس نیکی کے حسن میں اضافہ کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بتلاتے ہیں نیکی کے اندر حسن کیا ہے، نیکی کے اندر خوبصورتی کیا ہے، اللہ رب العزت نے کیوں یہ کہا۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نیکی کے اندر حسن یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس نیکی کی پرورش اس قدر کرتے ہیں جس طرح ایک کسان اپنے جانور کے بچے کی پرورش کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اسی طرح دنیا کے اندر بندے کی چھوٹی سی نیکی کی ہوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر پرورش پاتی ہے، ترقی پاتی ہے، گویا کہ وہ پہاڑ بن جاتا ہے۔ پہاڑ کے ذریعے اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں، اور یہی وہ نیکی ہے جس کے بارے میں مفسرین نے کچھ درجات بھی بنا دیے کہ بسا اوقات انسان صرف ایک نیکی کرتا ہے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس نیکی کو کرتے کرتے مقابلہ بازی اختیار کرتا ہے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ نیکی اس قدر شوق کے ساتھ کرتا ہے کہ نیکی کرتے کرتے اس کی مستقل عادت ہی بن جاتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کی حدیث میں نیکی کے اعتبار سے یہ تینوں درجات پائے جاتے ہیں، اور قرآن کریم کی یہ آیات بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان جب بھی کسی بھی نیکی کو کرے اس نیت کے ساتھ کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نیکی پرورش پائے گی، اور یہی نیکی کل قیامت کے دن جنت کے اندر جانے کا بھی ذریعہ بنے گی، جہنم سے نجات دلائے گی۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اس قدر پیارے صحابی، قرآن کریم کی تلاوت اس قدر، اور قرآن کریم کی خصوصاً اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جا رہے تھے، صبح کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، جناب عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ساتھ ہیں، مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں، اچانک جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر رکے، قرآن کریم کی تلاوت خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں، مسجد نبوی میں چلے گئے، جا کر ارشاد فرماتے ہیں کیا پیارے ابو بکر اعلان کر دیجئے اگر کوئی شخص چاہتا ہے قرآن کریم اس انداز میں پڑھے جس طرح جناب جبرائیل علیہ السلام ابھی ابھی تر و تازہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر نازل ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف قرات کا اہتمام کرے، اور ساتھ فرمایا جب خوبصورت انداز میں انسان قرآن کی تلاوت کرے گا، اور اس موقع پر یہ خصوصاً دو بشارتیں جناب عبداللہ بن مسعود کو بتلائی گئی، اور یہی دو بشارتیں پوری امت کے لیے بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد کوئی بھی انسان، کوئی بھی مومن کچھ بھی اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، سل تعطی کسی بھی چیز کا سوال کرتا ہے، گویا کہ اللہ رب العزت اسے وہی چیز اسی صورت میں عطا فرما دیتے ہیں۔ جناب عمر فاروق نیکی کیا ہے، نیکی کے اندر شوق کیا ہے، مقابلہ بازی کیا ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، ذہن میں یہ بات آئی کہ آج موقع ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نیکی کے میدان میں مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی میں نے چاہا جناب ابو بکر صدیق سے مقابلہ کروں نیکی کے میدان میں، ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے نکل جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو آج یہ دونوں بشارتیں سب سے پہلے میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر سناتا ہوں، اپنے حساب سے نکلے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلے، اور دیکھ کر تعجب بھی محسوس کیا کہ عمر رات کا پچھلا پہر، سحری کا وقت، تہجد کا وقت چل رہا ہے، اچانک میرے گھر میں آپ کا آنا کیا خبر ہے، کیا خیر ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تلاوت سنی اور تلاوت سننے کے بعد یہ دو بشارتیں آپ کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر فاروق، تیرا آنا تجھے مبارک ہو، تیرا مجھے یہ خبر دینا مبارک ہو، لیکن یہ دونوں خوشخبریاں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھے سنا کر جا بھی چکے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے کہا تھا إِن يَسْبِقُنِي بِهَا سَبَّاقٌ فَإِنَّهُ يَأْتِ بِهَا خَيْرٌ، اس میں قطعاً کوئی حرج کی بات نہیں کہ جناب ابو بکر صدیق مجھ سے